بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تغزله بتقوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین و معزز سامعین نظام، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعے میں یاد کر رہا تھا کہ اگر ہمیں اپنے کام کے اندر، اپنی زندگی کے اندر کامیابی چاہنا ہے اور کامیابی کی ہم تمنا رکھتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو حالات آ رہے ہیں اور جن حالات کا ہم شکار ہو رہے ہیں یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ان بدعمالیوں کو چھوڑ کر ہمیں اعمال حسنہ کو اختیار کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزارنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا اس طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی. جس مقصد کے لیے انسان نے اپنی زندگی دھوکے میں ڈال دی، اگر اس مقصد میں بھی انسان کو کامیابی چاہیے تو اس کے لیے بھی تقوی اختیار کرنا پڑے گا. انسان نہ جانے کہاں کہاں کے سفر کرتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی مشکلات کو برداشت کرتا ہے، تنگیوں کو اور تکلیفوں کو جھیلتا ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے نہ جانے انسان کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے دور چلا جاتا ہے، صرف اس غرض سے کہ میری دنیا میں مجھے کامیابی مل جائے، اس غرض سے. تو اس کے لیے بھی اگر اس سے بھی نجات چاہتے ہو اے نوجوانوں، اگر اس کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو تو اس کے اندر بھی، اس کے لیے بھی تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اب تقوی کہتے کسے ہیں؟ اصل سمجھنا اس کو ہے. تقوی اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. تب جا کر کے ہماری زندگی کی ہر تنگی ہم سے ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے سامنے والے تمام حالات اور پریشانیاں ہم سے ختم ہو جائیں گی، ہم سے دور ہو جائیں گی. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی 70 سال کا غیر ایمان والا اپنے گناہوں اور
دلدل میں پھنسا ہوا بھی اس کلمے کو اپنے سچے دل سے ادا کر لیتا ہے اور اپنی زندگی اس کلمے کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے تمام گناہ جو اس نے 70 سال سے اب تک کے کیے ہیں، تمام گناہ ایک دم ختم ہو جائیں گے۔ وہ گویا پھر سے ایسے ہو جاتا ہے، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے تمام گناہ ایک دم بھول جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ تمام گناہوں کو ایک دم ختم کر دیتے ہیں اور اس پر انوار و برکات اس طرح برسنے لگتی ہیں، انوار و برکات اس طرح رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گویا اسے منزل کا پتہ مل جائے گا، اس کی زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا۔ ہم آئے زندگی کے اندر کیوں ہیں، دنیا کے اندر ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں جو مقصد ہے ہمارا وہ مقصد ہمارا حل ہو جائے گا۔ اصل ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، اصل زندگی تو ہماری اخروی زندگی ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اس فانی دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم امتحان کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ لیکن ہم تو دنیا کے اندر الجھ گئے، دنیا کی مصائبیں، دنیا کی پریشانیاں دیکھ کر ہم اپنے آپ کو درد محسوس کرتے ہیں، ہائے نہ جائیں ہم کیسی مصیبت میں پھنس گئے۔ میرے نوجوانوں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں، اصل انہی امتحانات کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان امتحانات کے اندر اور ان آزمائشوں کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کر لیا تو یقین جانیے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کل جو قیامت کے دن ہمارا میدان حشر کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، ہمیں وہاں شرمندگی نہیں ہو سکے گی۔ آخرت کے تمام بند دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس بات کا آپ کو بھی مجھے بھی یقین ہے کہ آگ جسے چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شے ہے کہ اگر کوئی 100 سال کا آگ کا پجاری بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالے تو آپ بتائیے کہ آگ اس کو چھوڑے گی یا اس کو جلائے گی؟ آگ اس کو یقیناً جلا دے گی۔ لیکن کلمہ کہنے والا، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اگر کلمہ کہنے والے نے کچھ بھی عمل نہ کیا ہو، بس صرف اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہو، تمام سنتوں کو عمل کر رہا ہو، لیکن خدا کی ذات سے پھر بھی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک عجیب معاملہ پیش آیا، عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ ایک شخص شمون نامی آپ کا پڑوسی تھا، اس کو 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا تھا، آتش پرستی کرتے کرتے اس کو 70 سال گزر گئے۔ جب اس کو مرض الوفات میں مبتلا ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا اور اس قدر بیمار ہو گیا کہ اس کو اپنی موت دکھائی دینے لگی، وہ مرض الوفات میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ وہ شخص مرض الوفات میں مبتلا ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص مرض الوفات میں مبتلا ہے، اس کو 70 سال آتش پرستی اس نے گزار دی، آپ کو پوجا کرتے کرتے اس نے 70 سال گزار دی، اپنی زندگی گزار دی، حتیٰ کہ اس کا جسم اور اس کا چہرہ بھی آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے شمون، تے نے ساری زندگی آتش پرستی میں گزار دی، تو نے ساری زندگی آگ کو پوجا کرتے کرتے گزار دی، اب تو ایمان لیا کہ تیرا جسم اور چہرہ بھی سیاہ اور کالا پڑ گیا، اب تو ایمان لیا کہ اللہ رب العزت تیرے ایمان لانے کی برکت سے، تیرے کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت وہ باری تعالیٰ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے تمام کائنات کو بنایا، جس نے شجر اور حجر، جس نے جنات اور انسان، جس کی تمام مخلوقات اسی کے تابع ہیں، وہ اللہ رب العزت تجھے آخرت کی ایسی زندگی عطا کرے گا کہ تو اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایمان لیا، اب تو تینے آخرت ساری زندگی آگ کو پوجا کرتے ہوئے گزار دی، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے تو نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اب تیرا آخری وقت چل رہا ہے، اب تو ایمان لیا، اب تو اللہ کو ایک مان لے۔
لیکن اس شمون کا جواب سنیے جس کے اندر میں اور آپ بھی مبتلا ہیں۔ شمون نے کہا اے حسن، مجھے 3 چیزیں اسلام قبول کرنے سے روکے ہوئی، 3 چیزیں اسلام قبول کرنے سے مانے ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ تمہاری نظروں میں دنیا کی محبت بری شے ہے، تمہاری نظروں میں دنیا کی محبت بری چیز ہے، پھر تم کو دنیا کے پیچھے پیچھے مارے مارے اور اس کی جستجو میں مارے مارے پھرتے ہو، یہاں تک کہ جھوٹ اور چوری سے بھی گریز نہیں کرتے، جھوٹ اور چوری سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ اب آپ اپنے گریبانوں کے اندر خود جھانکیے، میں بھی جھانکوں کہ ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر کہیں سے کوئی چیز ہمیں حاصل کرنی ہے تو ہم اس چیز کو حاصل کر کے رہیں گے، چاہے ہمیں وہ چیز اس چیز کو چرانا پڑے، چاہے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کسی کی غیبت اور چغلی کرنی پڑے، چاہے کسی پر بہتان لگانا پڑے، لیکن ہم اس چیز کو حاصل کر کے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، شمون نے یہی کہا ہے حسن مجھے اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں روکی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ تمہاری نظروں میں دنیا کی محبت بری شے ہے، پھر تم کیوں دنیا کے پیچھے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو۔ دوسری چیز، موت ایک یقینی بات ہے، موت آ کر رہے گی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت آ کر رہے گی، ہر جاندار کو، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر انسان اور جنات کو دنیا سے جانا ہوگا، پھر تم کیوں موت کی تیاری نہیں کرتے، پھر تم کیوں موت سے غافل ہو، کیوں اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، کیوں آقا علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کر رہے ہو، کیوں سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہو، کیوں موت کی تیاری نہیں کرتے۔ تیسری چیز، تمہارے عقائد میں باری تعالیٰ کا دیدار ایک اچھی چیز ہے، پھر تم خدا کی منشا کے خلاف کام کرتے ہو۔ یہ 3 چیزیں فرمائی، وقت تو بہت کم ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت حسن نے فرمایا اے شمون، یہ تو مسلمانوں کے افعال اور کردار ہیں، یہ تو مسلمانوں کے افعال ہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اگر دنیا کے اندر سنتوں کو پامال کر کے جائے گا تو آقا علیہ السلام کو کیسا چہرہ دکھائے گا؟ آقا علیہ السلام کے سامنے کون سے چہرے سے اور کون سے منہ سے کھڑا ہوگا؟ اگر آقا اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت کے سامنے کس طرح حاضر ہوگا اور کون سے چہرے سے وہ حاضر ہوگا؟ یہ تو مسلمانوں کے افعال ہیں، لیکن ان افعال سے اور ان کردار سے مذہب کی سچائی کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ لیکن تو یہ تو بتا کہ تو نے ساری زندگی آتش پرستی گزار دی، آگ کو پوجا کرتے کرتے گزار دی، تجھے اس کے صلے میں کیا ملا؟ مسلمان تو چاہے کچھ بھی ہو، کم از کم وہ اللہ کے ایک ہونے کو تو تسلیم کرتا ہے، کم از کم وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول تو مانتا ہے، لیکن تو نے ساری عمر آتش پرستی میں گزار دی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میں اور آپ دونوں کے دونوں آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں تو آگ دونوں کو برابر جلائے گی یا اس بات کی پرواہ کرے گی، اس بات کا لحاظ کرے گی کہ تو اس کا پجاری ہے، تو اس کو دل سے خدا مانتا ہے؟ نہیں، بلکہ دونوں کو برابر آگ جلائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے اپنا ہاتھ آگ کے اندر ڈال دیا اور آگ نے آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ آپ کا ہاتھ صحیح سالم ہوا۔ میرے عزیز اور شمون اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں نے ساری عمر آتش پرستی میں گزار دیا، میں آخری وقت میں اسلام قبول کر کے اور مسلمان ہو کے کیا کروں گا؟ آپ نے اصرار کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، اسلام قبول کروں گا، اللہ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ایک عہد نامہ لکھ کر کے دیں کہ میں ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر کے میری نجات اور بخش کے فیصلے فرما دے۔ حضرت حسن بصری نے معاہدہ لکھ کر دیا، عہد نامہ لکھ کر کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ دستخط بھی کرا دیجیے صاحب عدل لوگوں کی۔ اس نے حضرت حسن بصری نے بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی جو اللہ کے نیک اور ولی بندے تھے ان کے دستخط بھی کرا دیے اور اس کے ہاتھ میں یہ عہد نامہ سونپ کیا گیا۔ اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے آپ کو قبر میں اتار دیں اور یہ عہد نامہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دیں تاکہ کل قیامت کے دن جب میری حاضری ہوگی تو میرے ہاتھ میں مسلمان ہونے کا ثبوت میرے پاس موجود رہے۔
میرے عزیزوں انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق عمل کیا گیا، وصیت کے مطابق عمل کیا گیا، اور جب آپ نے اس کا انتقال ہو گیا آپ نے عمل کیا، رات کو حضرت حسن بصری نے خواب میں دیکھا کہ وہ شمول جو ساری عمر آتش پرستی میں جس نے ساری عمر گزار دی وہ ایمان لے آیا، آپ نے دیکھا کہ وہ شمول جنت کے اندر سیر کر رہا ہے اور بہترین قیمتی تاج پہنے ہوئے ہے، بہترین قیمتی لباس اس کے بدن پر ہے۔ آپ نے پوچھا ہے شمول کیا گزری، کیا حالات آئے، کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ اس نے کہا اے حسن اللہ رب العزت نے میری مغفرت کو اپنے رحم و کرم سے فرمایا۔ اب آپ نے جو عہد نامہ لکھ کر کے دیا تھا آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیجئے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صبح بیدار ہوئے تو یقیناً وہ عہد نامہ جو لکھ کر کے دیا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا۔ آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اے اللہ تیرا فضل کسی کا محتاج نہیں۔ یقیناً یہ کلمہ اپنے اندر وہ تاثیر وہ جاذبیت رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑے دنیا کے بڑے سے بڑے آدمیوں نے اپنی زندگیوں کو اس کلمے کے ذریعے سنوارا ہے، لیکن یہ تقوی کی پہلی منزل ہے۔ تقوی کی پہلی منزل ہے، سب سے پہلے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے ماننا ہوگا، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے سنت سے زیادہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت